الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حافظة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کی تلاوت فرمائی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ اس پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل میرا گواہ ہے اور وہ سب سے بڑا گواہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کئی طرح دی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے خاص بندوں سے گواہی دلوا دی، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا، تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ یہ سب رب تعالیٰ کی گواہیاں ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی گواہی دینا سنت رسول اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا سنت خدا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ خود رب العالمین ہے اور کلمہ شہادت میں دونوں گواہیاں جمع فرما دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میری نبوت کی گواہی دیتا ہے اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی ہے، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ اور صاحب زبان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید عاجز کرنے والا ہے اور یہ سب عاجز کرنے والا ہے، اور یہ جب بھی یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے رسول ہونے کی یقینی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لِأُنذِرَكُم بِهِ سے یہی مراد ہے، یعنی میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈراؤں۔ فرماتے ہیں یعنی میرے بعد قیامت میں آنے والے چند جن افراد تک یہ قرآن مجید پہنچے، خواہ وہ انسان ہو جن ہو، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت سے ڈراؤں گا۔ یعنی کہ جو لوگ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں ڈرایا گیا ہے۔ ہمیں کس چیز سے ڈرایا گیا ہے؟ دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا، یہاں تک کہ اس نے قرآن کو سمجھ لیا، تو گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت نازل ہوئی تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرہ اور کیسر وغیرہ سلاطین کو دعوت اسلام سے مکتوب بھیجے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی آتا ہے ومم بلغ میں فائل کے معنی یہ ہے، فائل کے معنی میں ہے اور معنی یہ ہے کہ اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل تر و تازہ کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں۔ اس میں فقہا کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی ہدایت کسی زمان، مکان یا قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ یا مشرکین سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیں کہ اے مشرکو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں گواہی نہیں دیتا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہی معبود ہے اور میں ان جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہیاں قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہونے والے تمام معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو گواہیاں ہیں وہ عطا کی، وہ ہمیں پہنچی۔ اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی موجود ہے۔ اور بارہا بار ہمیں اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی مکرم آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ ہر اس انسان کو ڈرائیں جس تک قرآن مجید پہنچ رہا ہے، اور اس پر بھی یہ بات لازم ہے کہ اگر اس کو ڈرنے والی بات یا اللہ تعالیٰ کے احکام پتہ چل گئے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے تو اس پر بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ آگے اس چیز کو پھیلائے، اس کو بتائے اور بار بار لوگوں کو ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ دوزخ سے ڈرائے، دوزخ کے انجام سے ڈرائے، آخرت سے ڈرائے، قبر کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائے۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید رسالت کی شہادت کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدے اور دین سے بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ تمام بے دینوں سے دور رہے اور کفر اور شرک اور گناہ سے بیزار رہے۔ بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنی صورت، سیرت، رفتار اور گفتار سے اپنے ایمان کا اعلان کرے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا لباس کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا انداز کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہماری چال چلن ویسی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا ویسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اخلاق سے پتہ چلے، ہمارے لباس سے پتہ چلے کہ مسلمان خاتون ہیں، مسلمان گھرانے کے بچے لگ رہے ہیں، مسلمان گھرانے کا آدمی ہے، مسلمان گھرانے کا مرد ہے۔ ہم عورتوں کو اپنے لباس میں سب سے زیادہ تفریق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خواتین جو ہے آج کل ماڈرن دور جیسا چل رہا ہے، اس کو میں زیادہ تر جہالت کا دور کہتی ہوں، کیونکہ یہ دور جو چل رہا ہے یہاں پہ خواتین اپنے دین سے نکل کر، احکام الہی سے نکل کر، اپنے نبی کے احکام سے نکل کر، صحابیات نے جو پیغامات دیے ان سے نکل کر، ازواج مطہرات نے جو سیرتیں اپنی بتائیں زندگیاں گزارنے کی، ان سب سے نکل کر آج کے وقت میں جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر پریفر کرتی ہیں کہ ہم جو کفار کے جیسا لباس پہنے، ان کے جیسی مشابہت ہو، ان کے جیسا رہنا سہنا ہو، ان کے جیسے سٹائل ہو۔ اس کو بیسیکلی ہمارے دور میں ماڈرن دور کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسا یہ جدید دور چل رہا ہے، اس دور میں انسان اپنے خدا سے اور اس کے احکامات سے، قرآن سے جتنی تیزی سے لگ بھی رہا ہے، جڑ بھی رہا ہے، اتنی ہی تیزی سے گناہ بھی بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ خواتین نے اس کو اپنا ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے۔ اگر تنگ لباس ہے یا بال کھلے ہیں تو اس کو لوگ کہتے ہیں بہت ماڈرن لڑکی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ عورت، وہ لڑکی، وہ بچی، وہ جاہل ہوتی ہے۔ وہ جاہل کس طرح سے ہوتی ہے؟
انگلش بول لینے سے یا ماڈرن لباس پہن لینے سے انسان یہ سمجھ لے کہ ہم بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں، بہت امیر لگ رہے ہیں، بہت زیادہ ہم آج کل کے دور سے میچ کر رہے ہیں، یا ہم یہ جو آج کل یہ جو فتنے کا دور ہے اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے، وہ انسان سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ جاہل کس معنی میں ہوتا ہے کہ اس کو یہی نہیں معلوم کہ تم ایک مسلمان خاتون ہو، مسلمان عورت ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، اور تم نے اپنا لباس کافروں سا بنا لیا ہے، اپنے رب کو ناراض کر کے، اس کے دین کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے، اپنے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے، ازواج مطہرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو چھوڑ کے تم ایک جاہل لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو بھی زمانہ جہالت میں کیا کر رہی ہو، ان کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہو، اور سوچ رہی ہو اور شو آف کروا رہی ہو کہ میں ایک بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یا ایک بہت زیادہ سٹینڈرڈ والی خاتون ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ جاہل ہے، اس کو دین اسلام کی تمیز نہیں ہے، اس کو دین اور اسلام کا علم نہیں ہے، اس کو بس یہ پتا ہے اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ فرماتے کیا ہے یہ نہیں پتا۔ اس کو یہ تو پتا ہے کہ قرآن ہم پر ہمارے نبی پر نازل کیا گیا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا قرآن کے اندر فرمایا کیا ہے۔ اس کو یہ تو پتا ہوگا ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہم پہ ضروری ہے کہ ہم ان کو مانیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر آئے، ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، وہ ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے۔ قرآن میں ان کے بارے میں اطاعت کا بار بار ذکر کیا گیا، اس کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت یا وہ گھرانہ یا وہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ بچی ہے اور آدمی ہے، آپ کی میری کسی کی بھی اولاد ہے، خدا نخواستہ ہمارے گھرانوں میں ایسے کوئی لوگ پائے جاتے ہیں، تو کیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ سب کے سب کیا ہے، علم دین سے جاہل لوگ ہیں، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، ہم ان چیزوں کو سنیں، ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور اس کے بعد اس کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی کے راستے پہ چل رہے ہو، یہ اس راستے پہ چل رہے ہو جو فنا ہونے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے تو عورت پردے میں رہ کر اپنے دین کی حدود میں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتی ہے، اپنی دین کی حدود میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک پڑھی لکھی باحیا عورت بن کے بھی وہ بہت کام کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے۔ کئی لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے، اپنے دین سے ہٹ جانا، بے پردہ ہو جانا، تنگ لباس پہن لینا، ایون کے لباس کے نام پہ صرف ایک جھوٹ کو پہن لینا، اور اس طرح کا لباس کہ آپ کے لباس کم اور جسم کی نمائش زیادہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بے دین عورت ہے۔ پھر آپ جتنے بھی معاملات کر لو، اللہ اور آپ کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے، فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جتنی بھی صحابیات ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان کی زندگیوں میں جیسے جیسے معاملات آتے تھے، وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کرتی تھیں، دین پر رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے رضا کا اللہ تعالیٰ کی جو رضا کی حدود ہے اس میں رہتے ہوئے وہ کس طرح اپنے معاملات کو ہینڈل کرتی تھیں، کیا کرتی تھیں۔ اللہ پاک اس کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ سماعت فرمائے، مفہوم یہ ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جنہوں نے تورات اور انجیل تو پائی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے،
تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے اولاد کی اولاد ہونے میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں بھی انہیں شبہ نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ تورات میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ بیان فرما دیا تھا، ان کی تمام تعریفیں، صفات، ہر چیز بیان کر دی تھی۔ جو تورات اور انجیل کے علماء کرام ہیں اور جنہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں، کہ انہیں پتا تھا، یقین تو انہیں تھا ہی تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے اور ان میں یہ کوالٹیز پائی جائیں گی۔ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچاننے میں تاخیر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اسی طرح وہ علماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں تاخیر نہیں کریں گے، فوری طور پر انہیں پہچان لیں گے۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی صورت پوچھی، تو انہوں نے فرمایا، میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو میں نے انہیں پہچان لیا، بلکہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں انہیں زیادہ جلدی پہچان گیا۔ فرماتے ہیں، میں اس بات کی گواہی تو دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن میں عورتوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ میری عورت نے پیچھے سے کیا کیا ہوگا، یعنی کہ ان کو یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے میری عورت نے میرے پیچھے کوئی خیانت نہ کر لی ہو، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی تو دے سکتا ہوں انہیں دیکھے بغیر، لیکن میں اپنی عورت کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہو سکتا اس نے خیانت نہ کر لی ہو اور یہ میرا بیٹا نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہونے میں مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بغوی میں پہچاننے کی صورت یہ لکھی ہوئی ہے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو دیگر بچوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں کہ آدمی ہزاروں میں اپنے بیٹے کو بلا تردد پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں جو اپنی جانوں کے خسارے میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کو ایمان نہ لانا حسد کی وجہ سے تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ حسد کے ہوتے ہوئے کسی کی خوبی تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس آیت میں ایک اہم مسئلے کا بھی یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا جاننا ایمان نہیں، بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے۔ یہاں پہ ایک بات ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، وہ کیا ہے؟ حسد۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، حسد ایک بہت ہی بری بیماری ہے اور بہت ہی بڑی بیماری ہے۔ یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث بیان کی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ حسد سے بچنا ہی اصل کمال ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اگر کوئی نعمت مل جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ اس فلاں کو یہ نعمت مل گئی ہے، تو ہمیں فوری سے خیال آتا ہے فلاں کو یہ نعمت مل گئی، وہ تو اس کا اہل بھی نہیں تھا، اس کو کیسے مل گئی؟ اس کو کیسے مل گئی؟ اگر مجھے نہیں ملی تو کسی اور کو بھی نہیں مل سکتی۔ یہ ہے حسد۔ حسد سے بچنا ہی کمال ہے۔ آج کل ہمارے دور میں حسد جیسی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے، بہت عام تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا یوں سمجھ لے کہ جینا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میری پیاری اور دینی بہنوں، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان ساری زندگی حج اور عمرہ کرتا رہے، اگر اس کے اندر حسد جیسی بیماری پائی جاتی ہے تو اس کے نہ حج قبول نہ عمرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی کو کامیاب نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو کس طرح سے بھی مل سکتا ہے؟ ویسے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے اس کے ساتھ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم کوئی بھی نیکیاں کرتے رہو، تو کیا ہے؟ حسد اگر ہے تو وہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح سے کھائے گا جس طرح آگ لکڑی کو، اور وہ دیکھیں کتنی تیزی سے کھائی جاتی ہے۔ اور حاسدین سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورتیں بھی نازل فرما دی۔ اور حسد ایک اتنی بری بیماری ہے کہ وہ کسی کو کیا کرتی ہے؟ زندہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ حسد جو اونٹنی کو قبر تک لے جاتی ہے، ایسے ہی انسانوں کو بھی قبر تک لے جاتی، زندگیاں ختم کر دیتی ہے۔ اتنی بری چیز ہوتی ہے حسد۔ تو میری دینی بہنوں،
اس حسد جیسی بیماری سے بچنا کمال ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کو لے کر ایک مائنر سا بھی حسد آ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو فوری طور پہ نکال دیں، اور اس کو نکالنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ اس شخص کی تعریف کرنا شروع کر دیں اپنی زبان سے، زیادہ سارے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں تاکہ آپ کے دل اس کے بارے میں صاف ہوتا جائے۔ اور اگر نہیں ہو رہا اس سے بھی، یا آپ میں اتنا نہیں پایا جا رہا کہ کسی کی تعریف آپ سے اس شخص کی تعریف کی جائے جس سے کہ حسد کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہدیہ کرنا شروع کر دیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کو ہدیہ پیش کریں، اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کریں تاکہ اس بیماری سے اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور حاسدین سے بھی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یہ ایسی بری بیماری ہے، گھروں کے گھر تباہ کر دیتی ہے، خاندان اجاڑ دیتی ہے، لیکن کیا ہے، اولادیں تک چھین لیتی ہے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، ہمیں اس کو کرنے سے بھی بچنا ہے اور کرنے والوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری حاسدین سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اگر کسی کے لیے کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے، اس کے ایک ایک حرف کے نور سے منور فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کو قرآن اور اس کے ایک ایک حرف سے نور و نور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا قبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔